بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 288 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 195 سے 199 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ساتھ ساتھ ترکیبی و تحقیقی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں قرآن مقدس کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ اس آیت مقدسہ کا تعلق ماقبل آیات سے ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جو پچھلی آیات میں نازل بہ الروح الامین کے الفاظ گزرے ہیں، ان میں نازلہ یہ تشدید کے ساتھ بھی یہ قراءت میں پڑھا گیا ہے، اور روح کو یہ نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے، اور لفظ اللہ کو نازلہ کا فاعل بنایا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُورِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی خبر پہلے لوگوں کی کتابوں مثلا تورات اور انجیل میں ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے قرآن کی صداقت کی یہ نشانی کافی نہیں کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں؟ کعبد اللہ بن سلام واصحابہ ممن آمنوا، جیسا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے وہ اس کی حقانیت کی خبر دیتے ہیں۔ یکن کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ یا کے ساتھ جب پڑھا جائے گا تو پھر آیتن نصب کے ساتھ ہوگا، جیسا کہ اس قراءت جو نسخہ ہمارے سامنے موجود ہے اس میں مذکور ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اگر اسے تکن پڑھا جائے گا تو پھر آیتن یہ رفع کے ساتھ ہوگا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر بالفرض ہم اس قرآن کو کسی اجمی شخص پر نازل کرتے اور فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ اس قرآن کو کفار مکہ پر پڑھ کر سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تب بھی یہ لوگ اس کے اتباع سے تکبر کرتے ہوئے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اعجمین بتا رہے ہیں کہ یہ اعجم کی جمع ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ بلسان عربی مبین، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مقدس کو صاف صاف عربی زبان میں نازل کیا گیا، جس میں الفاظ کی اپنے معانی پر دلالت بالکل واضح تھی، اس میں کوئی خفا اور اشتباہ نہیں تھا، تاکہ عرب کے رہنے والے اور قریش مکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس کلام کو سن کر کیا کریں جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس آیت سے عربی زبان کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا، کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اہل جنت کے لیے عربی زبان کو اختیار کیا گیا اور اہل نار کے لیے عجمی زبان کو۔ سفیان کہتے ہیں قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے سے پہلے لوگ سریانی زبان میں کلام کریں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد عربی زبان میں کلام کیا جائے گا۔ امام عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ لسان عربی سے مراد لسان جرہم ہے،
مجاہد نے کہا ہے کہ قرآن مجید لسان قریش پر نازل ہوا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ عربی زبان کے سوا کسی اور زبان میں وحی نازل نہیں ہوئی، پھر ہر نبی نے اس کا ترجمہ اپنی قوم کی زبان میں کیا، اور قیامت کے دن لوگوں کی زبان سریانی ہوگی اور جو جنت میں داخل ہوگا وہ عربی زبان میں کلام کرے گا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن مجید کا صاف صاف عربی زبان میں ہونا کس طرح درست ہے جبکہ اس میں دوسری لغات بھی ہیں، مثلا اس میں سجیل کا لفظ ہے جس کا معنی پتھر اور کیچڑ ہے، اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن مجید میں سر کا لفظ ہے، فسرہن الیک، یعنی ان کو کاٹ کر ان کے ٹکڑے کر دو، یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ تو کیسے مان لیا جائے کہ قرآن صاف صاف عربی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عرب ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں اور ان کو اپنے عرف اور محاورہ میں پہچانتے ہیں، اس لیے یہ الفاظ عربی زبان کے حکم میں ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ الفاظ لغات متداخلہ میں سے ہوں، یہ الفاظ دوسری زبانوں میں بھی مستعمل ہوں اور عربی میں بھی مستعمل ہوں۔ عربی زبان کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، عربی زبان کو تمام زبانوں پر فضیلت ہے۔ جس شخص نے عربی زبان سیکھی یا کسی دوسرے کو سکھائی تو اس کو اجر ملے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کو عربی میں نازل فرمایا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا قریش کی محبت ایمان ہے، جس نے عربوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے عربوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ نے ہر نبی پر وحی عربی زبان میں نازل کی، پھر بعد میں وہ نبی اس وحی کو اپنی قوم کی زبان میں بدل کر بیان کیا کرتے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، فرمایا بے شک اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس آیت میں کتابوں کے لیے زبر کا لفظ استعمال کیا گیا، اور زبر کا لفظ جمع ہے اور اس کا واحد زبور ہے، جیسے رسل کا لفظ اور اس کی جمع رسول ہے۔ یعنی سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اس نبی پر نازل فرمائے گا جو آخر زمانہ میں مبعوث ہوگا۔ اور اس آیت کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء سابقین کی کتابوں میں ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کے فضائل ہیں، جیسا کہ اس آیت مقدسہ سے ظاہر ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو لوگ اس رسول امی کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ قرآن مجید کے مضامین اور معانی اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں مذکور ہیں، کیونکہ اللہ کی توحید اور اس کی ذات اور صفات کا بیان اور دیگر مواعظ اور قصص سابقہ کتب میں بھی مذکور ہیں، مسوا ان امور کے جن کا تعلق صرف اس امت کے ساتھ ہے، جیسے حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والوں کی مذمت، حد قذف، اور حضرت زید بن حارثہ کی بیوی کے طلاق کے بعد ان کے ساتھ رسول اللہ کے نکاح کا واقعہ، اور ان کو اپنا منہ بولا بیٹا اور منہ بولے بیٹے پر جو احکام لاگو نہیں ہوتے، حقیقی بیٹے کے احکام، اور جیسا کہ اس واقعہ کا حکم جب رسول اللہ نے بعض ازواج کی رضا کے لیے شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی، اسی طرح اور دوسری آیات جن کا تعلق خصوصیت سے آپ کے ساتھ ہے یا آپ کی امت کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ قرآن مجید کو غیر عربی میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ قرآن مجید کو فارسی، ترکی، ہندی اور دوسری زبانوں میں بھی پڑھنا جائز ہے، کیونکہ سابقہ آسمانی کتابیں عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں مثلا عبرانی، سریانی زبان میں بھی تھیں، اور ان زبانوں میں قرآن مجید کی آیات یا اس کے مضامین مذکور تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو غیر عربی زبان میں پڑھنا جائز ہے۔ اور ایک روایت کے اندر منقول ہے کہ امام اعظم نے صرف فارسی زبان میں
قرآن مجید کو پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ امام اعظم سے ایک اور روایت ہے کہ جب نمازی عربی میں قرآن کریم پڑھنے سے عاجز ہو تو پھر اس کے لیے فارسی میں قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، اور جس مضمون کو اس نے پڑھا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو یا اس کی تنزیہ ہو۔ لیکن جب پڑھنے والا عربی اچھی طرح پڑھ سکتا ہو اور وہ غیر نماز میں پڑھے یا نماز میں پڑھے تو اس کے لیے غیر عربیہ میں قرآن مقدس پڑھنا جائز نہیں ہے، یا وہ عربی میں پڑھنے سے عاجز ہو لیکن جس مضمون کو وہ پڑھ رہا ہے وہ امر ہو یا نہیں ہو تو اس کے لیے غیر عربی میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور ذکر کیا گیا ہے کہ یہ امام یوسف اور امام محمد کا قول ہے، اور پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس قول کی مخالفت کی تھی، پھر انہوں نے اس قول سے رجوع کر لیا۔ آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بنی اسرائیل، کیا ان کفار کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اس قرآن کو علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی شخص پر نازل کرتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، پھر وہ اس قرآن کو ان کے سامنے پڑھتا تب بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ ان آیات مقدسہ میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر دلیل ہے، اور دوسری دلیل قائم کی جا رہی ہے کہ علماء بنی اسرائیل کی ایک جماعت نبی کریم کی نبوت پر ایمان لے آئی تھی، اور انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ تورات اور انجیل کی فلاں فلاں آیات میں نبی کریم کی صفت اور آپ کی نعت بیان کی گئی ہے، اور مشرکین مکہ یہود کے پاس جاتے رہتے تھے، ان کو یہ واقعہ معلوم تھا، اور واقعہ میں آپ کی نبوت کے صدق پر واضح دلالت تھی، کیونکہ آسمانی کتابوں کا آپ کی نبوت پر متفق ہونا آپ کی نبوت کے صدق پر قطعی دلیل ہے۔ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے حضرت ابن عباس سے، حضرت عبداللہ بن سلام علماء بنی اسرائیل میں سے تھے اور ان میں سب سے افضل مانے جاتے تھے۔ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب کے اوپر ایمان لے آئے تھے۔ اس موقع پر اللہ نے فرمایا کیا کفار مکہ کے لیے یہ کافی نشانی نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں اس قرآن کو؟ قرآن مجید میں جو لفظ علماء ہے یہ ہر اس شخص کو شامل ہے جس کو یہود و نصارہ کی کتابوں کا علم ہو، خواہ وہ اسلام لایا ہو یا نہ اسلام لایا ہو، اور اہل کتاب کی شہادت مشرکین پر اس لیے حجت ہے کہ وہ اپنے دینی معاملات میں اہل کتاب کی طرف رجوع کرتے تھے، کیونکہ ان کے متعلق ان کا ظن غالب یہ تھا کہ ان کو دین کا علم ہے۔ اس آیت کا معنی یہ بھی ہے کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کا ذکر سابقہ آسمانی کتب میں ہے۔ کیا اس پر ایمان لانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی اور عدی بن حاتم یہود و نصارہ کے ثقہ اور مستند علماء میں سے ہیں، اور وہ اس حقیقت کو جانتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول ہیں اور قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے۔ کفار مکہ کا عناد اور ہٹ درمی اللہ تبارک و تعالی نے دو دلیلوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صادق ہونا بیان کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان کفار اور معاندین کے لیے دلائل اور براہین سود مند نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے یہ قرآن اس شخص پر نازل کیا ہے جو ان کا ہم زبان ہے اور ان کی طرح عربی بولتا ہے، جس کی زبان اور اس کے کلام کو یہ سننے اور سمجھتے ہیں اور جانتے اور پہچانتے ہیں، اور یہ کلام معجز ہے، اس کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور مزید یہ کہ آسمانی سابقہ کتابوں میں بھی اس کی پیش گوئی اور بشارت موجود ہے، اس کے باوجود کفار مکہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ اگر ہم اس قرآن کو عجمی شخص پر نازل کرتے جو عربی بھی اچھے سے بولنا نہ جانتا ہو، تب بھی یہ کفار اس کا کفر کر دیتے اور اس پر ایمان نہ لاتے۔ عجمی شخص پر ایمان لانا ہمارے لیے باعث عار ہے، اور تکبر کی وجہ سے یہ اس پر کبھی بھی ایمان نہ لاتے، حالانکہ ایک عجمی شخص کا ایسا فصیح و بلیغ کلام پیش کرنا جس کی نظیر لانے سے تمام دنیا عرب عاجز تھی، اپنے معجز ہونے میں بہت زیادہ واضح اور جلی تھا، لیکن یہ لوگ محض تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لاتے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں فوائد و اغراض کی طرف۔
بلسان عربی مبین کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ بھی کی ضمیر سے اعادہ جار کے ساتھ بدل ہے اور المنذرین کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، یعنی تاکہ آپ ان رسولوں میں سے ہو جائیں جو عربی زبان میں ڈرایا اور خوشخبری دیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ہود، صالح، شعیب اور اسماعیل ہیں۔ ذکر القرآن کے اس عبارت کے اضافہ کا ایک مقصد شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول انہو لفی زبور الاولین سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن بنفس نفیس سابقہ کتابوں میں موجود ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن سابقہ کتب میں بنفس نفیس موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ذکر اور اس کی صفت کتب سابقہ میں موجود ہیں۔ عبداللہ بن سلام و صحابی، عبداللہ بن سلام کے جو ساتھی جو یہودی تھے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ بن سلام کے علاوہ 4 تھے، اسد، اسید، ثعلبہ اور ابن یامین، اور یہ پانچوں حضرات علماء یہود میں سے تھے اور بعد میں اسلام لائے تھے اور خوب اسلام لائے تھے۔ یکن بالتحتانیہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یکن کی خبر مقدم ہے اور اس کا اسم ان یعلمہ ہے، آیتن رفع کے ساتھ تکن کا اسم ہے اور لہم خبر مقدم ہے، اور این یعلمہ اسم سے بدل ہے۔ اگر تکن تامہ ہو تو آیتن اس کا فاعل ہوگا اور این یعلمہ سے بدل ہوگا۔ جمع اعجم یعنی اعجمین، اعجم کی جمع ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ افعل فعلا کی جمع واو نون اور یا نون کے ساتھ نہیں آتی، لہٰذا اعجمین اعجم کی جمع صحیح نہیں ہے۔ جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ اعجمیٌ ہے، یا نسبت کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے، لہٰذا اعجمیُ کی اعجمین جمع لانا درست ہے۔